اب ان کی عادت سی ہو گئی ہے کہ 10 روپے کی چیز 50 روپے میں فروخت کرنے کی. ایسے لوگوں کا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنا قبول ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا اہم موضوع پر مجھ سے بات کرنے کے لیے کہا ہے. تو قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ حلال رزق کھاؤ. اب حلال رزق کے اندر ہمیں کتنا منافع کمانا ہے، کس حساب سے چلنا ہے. بڑے بڑے لوگوں یا بڑے بڑے تاجران کے آپ کے بارے میں کہا ہے، یہ مصنوعی مہنگائی پیدا کر کے معاشرے کے اندر غربت کا مذاق اڑانا، نبی پاک نے اس چیز سے سخت منع فرمایا. حضور کریم نے فرمایا سچا تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. لیکن اگر جو شخص منافع سے بڑھ کر کماتا ہے، مثال کے طور پر ایک چیز جو ہے وہ 10 روپے کی ہے اور آگے وہ 15 روپے کی یا 20 روپے کی بیچ رہا ہے، یہ منافع خوری جو ہے اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر 10 روپے کی ہے تو وہ 11 روپے کے حساب سے یا 12 کے حساب سے دے سکتا ہے. اب یہ بڑا المیہ یہ ہے کہ جب کوئی بڑا تاجر مہنگائی کرتا ہے تو چھوٹا اسی مہنگائی کے طور پر اس کو آگے مہنگائی بڑھانی پڑتی ہے، کیونکہ وہ سستے دامنوں تو آگے بیچ نہیں سکتا. جب سستے دامنوں نہیں بیچے گا تو غریب شخص تک وہ چیز بڑی مہنگی پہنچے گی، جس کے لیے شریعت میں کہا گیا کہ غریب کو سستے سے سستی دے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب کسی کافر کے یا دنیا کفر کے کوئی مذہبی تہوار یا ان کے اپنے تہوار آتے ہیں، وہ اپنے تہواروں کے اندر اشیاء کو سستا کر دیتے ہیں، بلکہ مفت تقسیم کرتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے مذہبی رسومات آتی ہیں، عید کا موقع آتا ہے، رمضان شریف آتا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی ایونٹ آتا ہے، تو ہمارے تاجر اسی انتظار میں ہوتے ہیں. وہ بجائے نیکیاں بڑھانے کے ہم دنیا کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. میں بڑے بڑے تاجران سے اپیل کروں گا کہ چھوٹے لوگوں تک منافع کمانے کا بہترین رمضان شریف کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ منافع کم کمائیں، نیکیاں زیادہ کمائیں. نیکیاں بڑھانے کا یہ مہینہ ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے کا یہ مہینہ نہیں ہے. اچھا پیر صاحب یہ بتائیے کہ ایک کلچر بن گیا ہے کہ دکانوں کے اوپر مکہ اسٹور، مدینہ اسٹور جیسے پاک نام لکھ کر یہاں مال مہنگا کرنے کی وجہ سے گراں کیا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو جو دھوکہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ دھوکے کے زمرے میں تو نہیں آئے گا، لیکن ان کو چاہیے کہ اگر وہ نام مکے کے نام سے منسوب کرتے ہیں، یہ مدینے کے نام سے منسوب کرتے ہیں، تو پھر مکہ مدینہ والا ذہن بھی اپنا وہی بنا کے رکھیں کہ ہم نے مدینہ، شہر مدینہ کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں گزرتے تھے اور ایک جگہ پر فاروق اعظم نے دیکھا کہ ایک شخص نے گندم کا ڈھیر لگا رکھا ہے، اور فاروق اعظم نے اس کو گندم کو اوپر سے چیک کیا اور نیچے سے جب اس کو ہٹا کر دیکھا وہ ساری گندم جو ہے وہ گیلی تھی. فرمایا کہ کیا تم دھوکہ سے دہی سے یہ مال بیچ رہے ہو؟ حضرت فاروق اعظم نے سختی سے اس کو منع کیا کہ یہ مال مت بیچو، لوگوں کو دھوکہ مت دو. تو دھوکہ دینا، فریب کاری کرنا، نام اچھے کر کے کام کرتوت اور گندے کرنا، یہ ہمیں کسی صورت بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے. اچھا ایسے لوگوں کا حال کیا غضبناک ہوگا؟ سماجی برائیوں کو جنم دینے والے کیا کہلائیں گے؟ ماضی میں اسلامی روح سے کیا مثالیں ملتی ہیں؟ ہمارے پاس بہت اس کی مثالیں ہیں. اگر ہم آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ میں خلفائے راشدین نے جو تجارت کے اصول واضح کیے کہ کس طریقے سے تجارت کی جاتی ہے. اگر ہم صرف نبی پاک کے سنہری اصولوں کو، حضور کریم نے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مال کی تجارت کیا کرتے تھے تو اتنا منافع کما کے لاتے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حیران رہ جاتی تھی. حضور کریم سے فرماتی تھی کہ آپ نے اتنا خوبصورت کاروبار میرا بڑھایا ہے، کیا طریقہ کار فرمایا؟ کہا کہ میں وہ مال اس طریقے سے بیچ رہا ہوں کہ جس شخص نے خریدنا ہے اس کی استطاعت کے مطابق اس کو بیچا جائے تو وہ اس کو خریدنے کے قابل بھی رہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ذخیرہ اندوزی کرنے کے بجائے مصنوعی قلت پیدا کر کے معاشرے کے اندر غریب کی بدوائیں لینے کے بجائے غریبوں کی دعائیں لے جائیں. مال تو ہم بنا لیں گے، دولت بھی ہم کما لیں گے، ذخیرہ اندوزی کی بھی ہم کر لیں گے، اگر ہمارے دامن میں رمضان کی نیکیاں نہ ہوئیں تو قیامت کے دن پھر ہم خدا کو کیا حساب دیں گے؟ اچھا یہ بتائیے کہ انسان جانتا ہے کہ سامنے والا دکاندار چیز مہنگی بیچ رہا ہے، تو پھر اس پر کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ چیز پھر بھی خریدے یا پھر اسے چھوڑ دینا چاہیے؟
اس سامنے والا مہنگی خرید رہا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے والے سے پہلے پوچھ لیا جائے کہ وہ کتنے کی دے رہا ہے۔ اگر جو سستی دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب یہ میں نے اپنا، میرے اوپر اس کا کوئی ٹیکس نہیں لگا ہوا، میرے اوپر، میں نے حکومت کا اس کے اوپر کوئی وہ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر ریڑھی والے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے مال سخت ہوتا ہے کہ ان کو ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا۔ بڑے لوگ ہمارے پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس پورا رکھنا پڑتا ہے کہ اس چیز کا ٹیکس کتنا ہے، ٹیکس دینا ہے، پھر ہم نے بجلی کا بل بھی دینا ہے، ہم نے فلانا بل بھی دینا ہے، ہم نے فلانی چیزیں بھی دینی ہے۔ وہ مہنگا کر کے بیچتے ہیں تو وہ اپنی ان چیزوں کا اے سی جو ہوٹل کے اندر دکان کے اوپر لگا رکھا ہے، وہ جو تجارتی کاروبار مرکز کے اندر انہوں نے بجلی اور ہائی لیول کے لیمپ لگا رکھے ہیں، اس میں سے وہ خرچہ اپنا پورا کرنے کے لیے مہنگائی کرتے ہیں۔ بہترین مہنگائی کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جب گوشت مہنگا ہو جائے تم کچھ دیر کے لیے اس کو کھانا چھوڑ دو، وہ خود ہی سستا کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ بہترین علاج ہے مہنگائی ختم کرنے کا۔ منافع خوروں کو میں یہی کہوں گا کہ نبی پاک نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ تم اپنی نیکیاں، مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں یہ کہتا ہے، صرف ایک لفظ کہتا ہے، ہمیں یہ کہتا ہے کہ قوم گناہوں پہ کنٹرول کرے، تاجر مہنگائی پہ کنٹرول کرے۔ جب وہ کنٹرول کریں گے تو پھر دونوں چیزوں پہ کنٹرول پر خدا معاف کر سکتا ہے۔ اگر ہم ذخیرہ اندوزی کریں گے تو پھر یہ رمضان کے مہینے کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے جو کسی صورت بھی شریعت کا یعنی کہ حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رمضان شریف کے اندر سر عام ہوٹل کھلے ہوتے ہیں، رمضان کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ہم چاہیں گے کہ رمضان کے تقدس کو بحال رکھنے کے لیے سال میں ایک دفعہ یہ مہینہ آتا ہے، زندگی پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ کوشش یہ کریں، میری پوری قوم یہ کوشش کرے، تاجران یہ کوشش کریں، حکمران یہ کوشش کریں، علماء اکرام کی یہ اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ قوم کو آگاہ کریں کہ حلال رزق کھاؤ، تاکہ بدوا حلال رزق سے ہی جب کوئی بندہ حرام کھا کر حج کرنے چلا جاتا ہے، حرام کا رزق کما کر مسجد میں دعا کرنے آتا ہے، وہ بندے کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اور خدا کو جب دھوکہ دے گا تو خدا تو دعا قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے کرونا بیماری وبا ہم سے بڑھتی جا رہی ہے، ہماری دعائیں خدا اس لیے قبول نہیں کر رہا کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ ہم جب قول اور فعل کے تضاد کو ختم کریں گے، خدا بھی وہی فرشتے آج بھی وہی موجود ہیں خدا کے پاس جو جنگ بدر پہ نبی پاک کے اور صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے آئے تھے، آج وہ فرشتے موجود ہیں خدا کے پاس۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو صاف کریں، انما الاعمال بالنیات، ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے۔ جیسی ہماری نیتیں ہوں گی ویسے ہی خدا کے لیے، خدا کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش کے لمحے ہوں گے۔ اگر ہماری نیت صاف ہو، خدا زمین سے فصلیں باہر نکالے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ کہتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان اور زمین کے اندر، سمندر کے اندر جو گڑبڑ ہوتی ہے نا، وہ تمہاری بدعمالیوں کے نتیجے سے ہوتی ہے۔ اب زمین کوئی گناہ نہیں کرتی لیکن اس کو زلزلہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اسے سیلاب برداشت کرنا پڑتا ہے، ہماری بدعمالیاں زلزلے کا سبب بن جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ فاروق اعظم نے جب ایک جگہ پر گئے، زلزلہ آیا تو انہوں نے فوراً زمین کے اوپر زور سے پاؤں مار کر کہا، اے زمین کیا تو سمجھتی ہے کہ میں عمر تیرے پہ عدل نہیں کر رہا، تیرے پہ انصاف نہیں کر رہا کہ تو زلزلے کر رہی ہے؟ اسی ٹائم وہ زلزلہ رک جاتا ہے۔ تو ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، خدا زلزلوں کو بھی روک دے گا، کرونا وبا بھی ختم کر دے گا، اپنی رحمتوں کے دروازے بھی ہمارے لیے کھول دے گا۔ بہت شکریہ۔